بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تکبر کا ادنا حصہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ پسند ہے کہ میری سواری اور تسمہ عمدہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جمیل یعنی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، بلکہ تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات سے انکار کرے اور لوگوں کو اپنی نگاہ میں کمتر سمجھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے جس میں تکبر کی مذمت کا بیان ہے۔ انسان کے اندر بہت ساری روحانی بیماریاں پائی جاتی ہیں اور ان روحانی بیماریوں کی تشخیص کر کے باقاعدہ ان کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ تکبر وہ روحانی بیماری ہے جو اکثر انسانوں میں موجود ہوتی ہے۔ یہ تکبر اتنی بری بلا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے فتنے ہیں یہ تکبر کی وجہ سے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی فتنے رونما ہوتے ہیں اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کو شیطان بنانے والی چیز تکبر تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے سجدہ کیا، اور شیطان نے تکبر کیا جس کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ ہوا، شیطان بنا اور قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ تو یہ تکبر اتنی بڑی بلا ہے، اور یہ عام طور پر انسان کے دل میں پنہا ہوتی ہے۔ میں چاہے جتنا بھی دعویٰ کروں کہ میں بڑا عاجز ہوں، لیکن دل کے کسی گوشے میں تکبر ضرور موجود ہوگا اور وہ موقع آنے پر سامنے آتا ہے۔ چنانچہ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تکبر کا ادنا حصہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کسی آدمی کے دل میں معمولی سا ذرہ برابر بھی تکبر ہو تو وہ جنت نہیں جا سکتا۔ تکبر اور کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے، بندے کا کام عاجزی کرنا ہے۔ ایک صحابی نے جب یہ سنا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ ذوق ہے کہ میری سواری عمدہ ہو، میرے جوتے کا تسمہ عمدہ ہو۔ ان صحابی کو یہ شبہ تھا کہ شاید خوبصورتی کا اظہار کرنا بھی تکبر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، کیونکہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا، اپنا لباس، اپنی سواری کو خوبصورت بنانا، یہ تو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جمال یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے آخر میں اس کو واضح فرمایا کہ انسان حق بات کو تسلیم نہ کرے اور لوگوں کو اپنی نگاہ میں کمتر سمجھے۔ دو اوصاف بیان فرمائے کہ پہلا وصف یہ ہے کہ آدمی حق کو حق جان کر بھی تسلیم نہ کرے، جیسے ہمیشہ انبیاء کرام کے مخالفین کا وتیرہ رہا ہے کہ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ نبی برحق ہے، لیکن تکبر کرتے ہوئے حق بات کو جھٹلاتے تھے۔ تو آج اگر میں اور آپ بھی حق کو حق سمجھ کر بھی ماننے سے انکار کریں تو یہ تکبر کے زمرے میں آئے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ لوگوں کو اپنے نگاہ میں کمتر سمجھنا۔ تو ہر شخص کو اپنا علاج کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دل پر غور کرے کہ میرے دل میں حق قبول کرنے کی صلاحیت کتنی ہے، اس صلاحیت کو بڑھایا جائے اور انسانوں سے اپنے آپ کو کم سمجھا جائے کہ میں ہی سب سے کمتر ہوں، اور کوشش کرے کہ لوگوں کی آگے بڑھ چڑھ کر خدمت کرے۔ تو امید ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ تکبر کی اس برائی کو ختم فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔